یامین دودھ والا یہ ایک سچا حیران کن واقعہ ہے کہ یامین دودھ والا نامی ایک شخص شہر میں دودھ کا کام کیا کرتا تھا اور اس کا روزانہ کا معمول تھا کہ وہ اپنا کام کاج ختم کر ٹرین کے ذریعے ریل گاڑی کے ذریعے وہ اپنے گاؤں واپس جایا کرتا تھا۔ ہر روز کی طرح ایک دن یامین دودھ والے نے اپنا کام کاج ختم کیا اور اپنا کام کاج ختم کرنے کے بعد وہ ہر روز کی طرح ٹرین میں ریل گاڑی میں سوار ہوا۔ وہ اپنے گاؤں ریل گاڑی میں جا رہا تھا۔ تیزی سے گاڑی اس کے گاؤں کی طرف رواں تھی۔ اس کو اپنے گھر جاتے جاتے اس دن بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ گاڑی لیٹ تھی، اندھیری رات ہو چکی تھی اور یامین دودھ والا اپنے گھر ضرور جانا چاہتا تھا۔ رات کا 1 بجا تھا، ہر طرف تاریکی اور ڈر خوف کا سما تھا۔ رات کے 1 بجے یامین دودھ والا شہر سے اپنے گاؤں کے اسٹیشن پر پہنچا۔ یہ ہے وہ اسٹیشن اور یہ ہے اس اسٹیشن کے ارد گرد کا ڈراؤنا ماحول۔ ہر طرف تاریکی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا اور جنگل سنسان بے آباد علاقہ تھا۔ وہ اس اسٹیشن پر اکیلا ہی اترا اور رات کے 1-1:30 بجے وہ اس تاریکی میں، اس اندھیرے میں اپنے گھر جا رہا تھا۔ اس علاقے کو دیکھ کر اپنے ذہن سے سوچئے کہ کس وحشتناک جنگل سے وہ رات کی تاریکی میں ڈر ڈر کر گزر رہا تھا۔ وہ روزانہ تو روشنی والے علاقے سے جاتا تھا، لیکن اس دن اسے جلد گھر پہنچنا تھا، اس لیے اس نے ایک باغ سے شارٹ کٹ مارنے کا سوچا کہ میں جلدی اپنے گھر پہنچ جاؤں کہ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ ایک شارٹ کٹ راستے سے ایک باغ میں داخل ہوا۔ کوئی شخص وہاں اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا اور تنہائی تھی۔ وہ ہمت کر اکیلا ہی اس باغ میں داخل ہوا اور اس باغ سے گزر رہا تھا۔ آپ دیکھیے کہ کتنا اندھیرا علاقہ، سنسان علاقہ ہے۔ اس علاقے سے یامین دودھ والا اکیلا رات کے 1:30 بجے 1-1:30 بجے گزر رہا ہے۔ یامین دودھ والا بہت ڈر ڈر کر اس سنسان علاقے سے تنہا گزر رہا ہے۔ اسے اس باغ میں
اچانک کچھ نظر آیا۔ اس نے اپنی بیٹری اپنی لانٹین سے اس باغ کو ادھر ادھر دیکھا کہ کیا چیز ہے، وہ کیا ہے جو اس کو نظر آ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ ہے۔ اس نے بغور اس کو دیکھ کر اس بکری کے بچے کو گود میں اٹھا لیا، اور اچانک ایک دم سے اس بکری کے بچے کی ٹانگیں زمین کو لگ گئیں اور سر آسمان کو لگ گیا۔ وہ بہت اونچا ہوا، یعنی دودھ والا بہت جاندار تھا۔ وہ اس سے لڑنے لگا اور اس چیز کے سر پر کاٹ کر بھاگا۔ وہ بہت جاندار تھا، لیکن مگر اس سے چھوٹ کر وہ بھاگ تو گیا، گھر تو پہنچ گیا، لیکن اس کے بعد نہ تو اس کے منہ سے بو گئی اور نہ ہی وہ زیادہ دن زندہ رہا اور اچانک فوت ہو گیا۔ لہٰذا کبھی بھی شارٹ کٹ کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔